حضرات تمام احباب سے گزارش ہے اطمینان سے تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ علماء کرام کے خطابات انشاءاللہ اب شروع ہونے والے ہیں، تو حضرت کا خطاب چونکہ اوکاڑے تھا اس لیے انہوں نے پہلے خطاب کیا ہے۔ کوئی ساتھی جانے کی کوشش نہ کرے۔ تحفظ ختم نبوت کانفرنس، اگر آپ کو محبت ہے آقا انعامدار سے، تمام ساتھی بیٹھ جائیں۔ کوئی ساتھی حضرت صاحب کے ساتھ نہ جائے باہر، تمام بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہم اہل حدیث ہیں اور پیغمبر کی حدیث کے وارث ہیں۔ اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو۔ جاؤ شرف اصحاب الحدیث کتاب اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہوا ہے ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لأن امامہم النبی۔ اور کسی نے اپنا امام شافعی کو بنا لیا، اور کسی نے اپنا امام مالک کو بنا لیا، کسی نے اپنا امام احمد بن حنبل کو بنا لیا، اور کسی نے اپنا امام حضرت امام ابو حنیفہ کو بنا لیا۔ ہم اماموں کو امام مانتے ہیں، لیکن امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے کسی امام کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ بولو بولو، امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے کسی امام کا فتویٰ چل سکتا؟ نہیں چل سکتا۔ امام الانبیاء کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اور امام الانبیاء کا فرمان بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرات یہ ایک اعلان ہے، 1 اکتوبر کا خطبہ جمعۃ المبارک چک نمبر 49 جیمبے منڈا پنڈ واٹ کے اندر جامعہ مسجد المبارک اہل حدیث میں شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب آپ گجرانوالہ وہ ارشاد فرمائیں گے۔ خلیل احمد یعقوب صاحب کی مسجد میں 1 اکتوبر کا خطبہ جمعۃ المبارک شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ خطیب محبوب امام، خطیب پاکستان، عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ خطاب ہونے والا ہے۔ ان سے پہلے انشاءاللہ آپ اللہ کے پیارے رسول کی حمد، آپ کی نعت بھی آپ سنیں گے، اور اسی طرح ہماری جماعت کے خطیب نوخیز حضرت مولانا جابر گرجاکھی صاحب، ان کا بھی خطاب ہوگا۔ نعرہ تکبیر! قائد اہل حدیث مفتی نصر اللہ عزیز صاحب! قائد اہل حدیث مفتی نصر اللہ عزیز صاحب! ساتھی آندے نے 2-4 قرآنی آیتاں سنا دیو ذرا۔ آج دی تحفظ ختم نبوت کانفرنس جس کا آغاز تلاوت قرآن کریم تو ہو چکے ہے، اور اس تو بعد بڑائی عالمانہ فاضلانہ جاندار شاندار خطاب تسا نے حضرت مولانا یوسف اسروری صاحب کا سن لیا ہے، اور اس قدر ایمان تازہ ہو رہا سی۔ اہل حدیث علماء دی خدمات ختم نبوت سلسلہ اندر بیان کر رہے سن۔ فاتح قادیاں شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری سارے کو رحمت اللہ علیہ جس قدر خدمات ختم نبوت بارے میرے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری دیا نے، اللہ جتے وہ مرد کلندر ستا ہے وہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ قرآن کریم دی آیت سامنے لکھی ہے، میں پڑھا توڑا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کریم فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس بدبخت نو رب دا نبی مان لئیے جڑا چڑیاں مارتا رہے ہے. ایدہ تخلصی چڑی مار. چڑی مار انہوں آندے ہوندے سن اوترے نخطرے نو. ایدی شکل ویکھی جائے جی میں منجی نو کانوں پئی ہوندی ہے, جی میں چار پئی نو کانوں پئی ہوندی ہے. اور نبی یہ ہو جا ہوندہ ہے, رب دا رسول یہ ہو جا ہوندہ ہے. رب دا رسول جناب حسان نو پوچھئے سارے کو رضی اللہ تعالیٰ نو. اور مرد مجاہد بیٹھا جے پائی یونس حاجی فیروز دین صاحب زیادہ, اور جو جمعیہ شبان ہے حدیث ہوندی سی اینا دے میں رڑ کے الحمدللہ اس مسئلہ دی خاطر جوانی گزاری ہے. یاد آیا جے کچہری بازار پھر مندر گلی ڈانگا وریاں میں اعلان کرنے والا سا آؤ تو ماں دا پتر ہے تو مسئلہ کہہ لے تیس دا مقابلہ کر کے بخاوے. اسی زندہ موجود ہاں, زندہ جوید ہاں, اور ساڑھے ہوندے مسئلہ کہہ لے حدیث دے خلاف کوئی زبان درازی کرے اور زبان کھچ کے کتے آگے پا دئیے. اسی نہیں مانتے کسے نو, اوپر خدا ہے نیچے مصطفیٰ ہے, دو ہی ذاتہ نے عبادت خدا دی اطاعت مصطفیٰ دی. عبادت خدا دی اطاعت مصطفیٰ دی. ایس اکھا تو ٹیرے نو خدا دا نبی مان لئیے. اے نبی کی بھی ہو سکتا ہے. میرے نبی دا حسن میرے آقا دا کمال جمال پوچھنا ہے جناب حسان نو پوچھ. کہندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر اجازت دیو تے میں تواڈے سامنے تواڈی موجودگی اندر اے منبر دے بہ جاواں تے میں اپنا محفوظ ضمیر بیان کراں. اللہ نے تانوں کہو جا بنایا ہے. احسان دل تے نہیں چاہندا میں محمد دے سامنے کوئی میریاں تعریفاں کرے, اور اج میں تینوں اجازت دینا ہے تو اپنی ریجاں پوریاں کر لے. جناب احسان کہندے نے واحسن منکا واحسن منکا لم ترکت عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ایدہ ترجمہ کیتا جے ساڑی جماعت ایک عاشق رسول نے جناب شیخ محمد سعید صاحب الفت اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. انہوں نے میرا نا ہی پایا سی جدو میں نے ویکھنا کہنا آ شیرہ اینا الفاظ نال میں دوروں آواز مارنے. انہوں نے لکھے ہے ایو جناب حسان دی زبان دا ترجمہ کر دینے آندے نے سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ, سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے ہوتے سجاوٹ. سہپن نفاست میرے نبی دا چہرہ سہپن نفاست تے پھلان دا سہرا واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ. اور کسے ماں نے ہو جیا سونا نہیں جنیا, اور کسے ماں نے ہو جیا سونا نہیں جنیا. اور جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا اور مصور نے بس انتہا کر سٹی اور بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلاں دا حسینہ جمیلاں دا اوے منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا.
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یا اللہ اپنے سونے محمد کا کوئی بیٹا کائنات نے زندہ کیوں نہیں رکھیا؟ ایک حکمت کی ہے، راز کی سی؟ اللہ نے بیٹے دے عطا کیتے سن، طاہر نام رکھیا، طیب نام رکھیا، قاسم نام رکھیا، ابراہیم نام رکھیا، پیار نہ عبداللہ بھی کہیں دے رہے، پر چھوٹی عمر دے اندر اللہ نے اپنے کوڑ بلا لے۔ یا اللہ کیوں بلائے یوں؟ جوانی کیوں نہیں چڑھے؟ تیرے نبی دے صاحبزادے، تیرے نبی دے بیٹے۔ آواز آئی رسول اللہ عزیز اس واسطے زندہ نہیں رکھے اور کل نو کوئی اے نہ آکھے ابراہیم دے اپنے باپ محمد ور گیا ہے، عبداللہ دے اپنے باپ محمد ور گیا ہے، طاہر دے قاسم دے طیب اپنے باپ محمد ور گیا ہے، اور فرمایا میرا مصطفیٰ کسے ورگا بھی نہیں، نہ آدم ورگا، نہ نوح ورگا، نہ ابراہیم جیسا، نہ اسماعیل جیسا۔ رب دیا نبیاں تے رسولاں وچوں کوئی نبی تے رسول بھی میرے مصطفیٰ ورگا نہیں ہے۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر، یا صاحب الجمال یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ اللہ دی ذات تو بات درجہ مقام اور مرتبہ ہے تو میرے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ دا ہے۔ یا زندہ صحبت واقعی واقعی